نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے حوالے سے اس کی فضیلت نہ صرف ہمیں احادیث سے ملتی ہے بلکہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے اعمال سے بھی اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گراتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا سبب ہے، اور اس قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اس کو نہ پڑھنا، اس کو اگنور کرنا، اپنی زندگی میں اس کو بہترین اور ترجیحی مقام نہ دینا، یہ چیز انسان کے لیے دنیا میں بھی خسارے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی۔ چاہے انسان دنیاوی طور پر کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی بھی عارضی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی، اصل خوشی، اصل اطمینان، اصل سکون وہ ہے جو ہمیشگی کا ہو، اور وہ آخرت میں ہے، اور آخرت میں وہ انہی لوگوں کا نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نہ صرف انسان کے دنیا کی زندگی میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے وہ تمام مراحل جو موت کے لمحے سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور انسان کے آخری انجام جنت یا جہنم میں جانے سے پہلے جتنے بھی مراحل ہیں، ان سب مراحل میں آسانی اور عزت کا مقام اس شخص کو ملتا ہے جو دنیا میں قرآن مجید کے مطابق چلا، قرآن مجید کو پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اسے عمل میں لے کے آیا۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کے لیے آئے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روشن صورتیں، یعنی خاص طور پر سورت البقرہ اور سورت آل عمران کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ ان کو سیکھو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبان کی شکل میں یا پرندوں کی دو صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی، اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ آپ نے فرمایا سورت البقرہ سیکھو کیونکہ اس کی تعلیم باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو قرآن مجید کے دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا سیکھنا، اس کے ساتھ وقت لگانا، یہ وہ وقت ہے جو نہ صرف دنیا میں ہمیں فائدہ دے گا بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانی کرنے والا ہے، وہ آخرت جہاں جانا اور جہاں رہنا دائمی طور پر ہے۔ اس لیے انسان جب جب وقت لگائیں، اور جیسے کہ ہم نے اس حوالے سے اس آیت کو بھی پڑھا تھا، ہوا خیر مما یجمعون، جب بھی ہم دن بھر کی روٹین میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت لگائیں، پہلی بات کہ وہ کوالٹی ٹائم ہو، بہترین وقت ہو جس میں ہم اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ ایک وقت گزاریں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں۔ وہ ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں ہم کسی تھکاوٹ کا شکار ہوں اور ہم اپنا آپ صحیح طریقے سے نہ دے سکیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جب جب ہم اس کے ساتھ اپنا وقت لگائیں، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ یہ وقت لگانا، یہ سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے گا، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی تجوید اور ترتیل کے حوالے سے ہم ابھی علمی تجوید سیکھ رہے ہیں، اور اس کے کچھ قواعد ہم پڑھ رہے ہیں جو بہت ہی بنیادی قواعد ہیں، جن میں غلطی حرام درجے کی غلطی ہے، اور اس کو سیکھنا فرض
علوم کے سیکھنے میں سے ہے۔ اور ترتیل کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود ترتیل سے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، کہ جس کی تعریف حضرت علی نے یوں بیان کی، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیا ہے؟ حروف کی تجوید کو سیکھنا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی معرفت ہونا۔ ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے مد کے احکامات، جس میں ہم نے لاسٹ 2 ڈیز میں ہم نے پڑھا مد کی بنیادی ٹائپس، مد اصلی اور مد فرعی، اور ہم مد فرعی کی آگے فردر ڈویژن دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد واجب متصل، نمبر 2 مد جائز منفصل، نمبر 3 مد عارض جو ہم نے کل پڑھی، اور آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مد لازم۔ لاسٹ اور 4 ٹاپک جو مد فرعی کی اقسام میں سے ہیں وہ کیا ہے؟ مد لازم۔ مد لازم کو ہم دیکھتے ہیں کہ مد لازم بیسیکلی 2 طرح سے ہوتی ہے۔ یہ کلمہ کے اندر بھی ہوتی ہے، کلمہ یعنی کسی لفظ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، اور مد لازم حرف میں بھی موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ٹائپس پڑھی وہ سب کلمہ میں تھی، لفظوں میں تھی۔ پورا ایک لفظ تھا جس کے اندر مد ہو رہی تھی، یا 2 لفظوں کے ملنے سے ایک مد ہو رہی تھی۔ لیکن مد لازم وہ مد ہے جو نہ صرف کسی لفظ کے اندر ہوتی ہے بلکہ یہ حروف کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے حروف کے اندر ہوگی۔ ان بنیادوں پر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مد لازم یا وہ کلمی ہوگی جو کلمہ کے اندر ہو، یا پھر وہ حرفی ہوگی جو حرف کے اندر ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فردر ڈویژن ہے۔ مد لازم کی کلمہ کے اندر بھی 2 اقسام ہیں اور حرف کے اندر بھی 2 اقسام ہیں۔ وہ اقسام کون سی ہیں؟ مد لازم کلمی مخفف، اور نمبر 2 مد لازم کلمی مثقل۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے اس کی ڈویژن ہوتی جا رہی ہے، اس کا نام بھی اسی طرح سے لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہے مد لازم، پھر وہ مد جو کلمہ میں ہے وہ کیا بن گئی؟ مد لازم کلمی، اور 4تھ ورڈ کیا ایڈ ہوا؟ مخفف۔ اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ اس کو مخفف اور مثقل کہنے کا سبب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حرف میں ہم دیکھتے ہیں وہ مد لازم جو حرف میں ہوگی وہ کہلائے گی مد لازم حرفی، اور حرفی آگے مزید 2 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی، مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کتنی ٹائپس آ گئی؟ ٹوٹل 4 ٹائپس آ گئی مد لازم کی، کلمہ اور حرف کے اکارڈنگ۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اور مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مخفف۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ مد ہے جو کلمہ ایک لفظ کے اندر ہوگی۔ مخفف کیوں کہا جائے گا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہو۔ ہم نے مد عارض میں کل کیا پڑھا تھا؟ کون سا سکون ہو؟ سکون عارض۔ عارض کیا تھا؟ عارضی سکون کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی حرف کو جزم دے دیتے ہیں، حالت سکون میں لے آتے ہیں وقف کے دوران۔ سکون لازم کیا ہے؟ وہ جزم، سکون کی وہ علامت جو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے، ہم نہیں لگا رہے، اور یہ عارضی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مد لازم کلمی مخفف کیا ہے؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہو، جس کی مثال ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں صرف یہ ایک لفظ ہے۔ پورے قرآن مجید میں مد لازم کلمی مخفف کی ایک ہی مثال ہے، یہ لفظ جس کو پڑھا جاتا ہے آنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آل پہ جو مد ہو رہی ہے یہ ہے مد لازم کلمی مخفف۔ بیسیکلی اس لفظ کو اگر کھول کے دیکھا جائے تو یہ لفظ اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیے، یہ ہے حرف مدہ، الف مدہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سکون کی علامت، جزم کی علامت، اور یہ وہ علامت ہے جو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے، ہم اس کو ساکن نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، عارضی کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم ساکن کرتے ہیں۔ سکون لازم کیا ہے؟ جو آلریڈی موجود ہے، جسے پڑھنا بھی ضروری ہے اور اسے سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کہیں ہم اس جزم کو نہیں پڑھتے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پڑھنا بھی لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور قرآن مجید میں یہ ایک واحد مثال ہے، ایک ہی کلمہ ہے جس پہ مد لازم کلمی مخفف ہوتی ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار طول ہے۔ ٹھیک ہے، مدات میں سے اب مد لازم وہ مد ہمارے پاس آ گئی ہے جس میں سب کی مقدار طول ہوگی۔
اور یہ کتنی حرکات کے برابر ہے؟ 6 حرکات یا 3 الف کے برابر. تو اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ الآن. اور یہ مد کون سی ہے؟ مد لازم کلمی مخفف. اب ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری ٹائپ جو تھی وہ ہے مد لازم کلمی مثقل. اب مثقل کا مخفف سے کیا ڈیفرنس ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، تعریف پڑھتے ہیں اس کی. کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے مخفف اور مثقل کا. محل مد کیا ہے؟ حرف مدہ، دونوں میں سیم ہے، لیکن سبب مد کے بدلنے سے مد کا نام بدل گیا. وہاں مخفف ہے جہاں سکون ہوگا، اور جہاں سبب مد میں سے تشدید ہوگی تو نام کیا ہو جائے گا؟ مد لازم کلمی مثقل. اس کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن مجید میں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن بہرحال اس کی مثالیں موجود ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں لفظ ہے دابتن. اب یہاں جو مد ہو رہی ہے اگر ہم دیکھیں حرف مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تشدید. ایسی صورت میں جو مد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل، اور اس کی مقدار بھی طول ہے. اسی طرح حاجہ، اور ایک بہت ہی کامن سی اور آسان سی مثال سورۃ الفاتحہ میں جو ہم روز پڑھتے ہیں، الضالین. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے اور اس کے بعد تشدید ہے، تو یہاں محل مد اور سبب مد کے ملنے سے جو مد بنی ہے وہ ہے مد لازم کلمی مثقل. اور اسی طرح والصافات. ٹھیک، تو یہاں صاف میں صاد زبر الف صا ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ فا پہ تشدید ہے، تو یہاں اس مقام پر بھی مد لازم کلمی مثقل ہے. ٹھیک، تو یہ ہیں دو مین ٹائپس جو کلمہ میں ہوں گی مد لازم کی. کلمہ میں دو طرح کی اقسام ہیں، مد لازم کلمی مخفف اور کلمی مثقل. جہاں حرف مدہ کے بعد سکون ہے تو وہ مد کون سی ہے؟ وہ مخفف ہے، اس کی صرف ایک مثال ہے قرآن مجید میں. اور جہاں حرف مدہ کے بعد تشدید ہے وہ کلمی مثقل ہے، اور اس کی نسبتاً پھر بھی کچھ مثالیں مل جاتی ہیں. مقدار دونوں کی سیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ طول. یہ طول مد ہے 6 حرکات یا 3 الف کے برابر. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مد لازم حرفی مخفف اور حرفی مثقل کیا ہے، یہ کون سے حروف ہیں جن میں یہ مد ہوگی. ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے مد لازم حرفی مخفف، اور یہاں بھی یہی ہے، جہاں مخفف ہے وہاں سبب مدہ سکون ہے، جہاں مثقل ہے وہاں سبب مد تشدید ہے. تعریف کیا ہے اس کی؟ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، اور یہ سکون بھی سکون لازم ہے. ٹھیک ہے، جو موجود ہوگا، ہم نہیں دے رہے، آلریڈی اس حرف میں موجود ہے. لیکن یہ حروف کون سے ہیں؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں؟ جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید کی چند سورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم انہیں الگ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کوئی حرف ہے حروف مقطعات میں سے، سورۃ البقرہ کی ہی مثال لیتے ہیں، الف لام میم سے ابتدا ہوتی ہے. اب الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو علم پڑھ لیں نہیں، چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں اس لیے ہمیں انہیں توڑ توڑ کر الگ الگ ہی پڑھنا ہوتا ہے. اسے ہمیشہ الف لام اور میم ہی پڑھا جاتا ہے، علم ہم کبھی نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو ان حروف مقطعات میں ہم دیکھتے ہیں اگر حرف مدہ کے بعد سکون ہو تو وہاں مد لازم حرفی مخفف ہوتی ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. مثلا ہمارے پاس آتا ہے حامیم، اور یہاں ہا پر کھڑی زبر ہوگی، مد نہیں ہوگی، یہاں کھڑی زبر ہوگی، مد جو ہے وہ میم پر ہے. ٹھیک ہے، حامیم سورت کی ابتدا ہوتی ہے. قرآن مجید کی چند صورتوں میں ابتدا میں یہ حروف مقطعات میں سے ہی آتا ہے. جب ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے کھلتا ہے. ہا کیونکہ اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے، اور اس کے بعد میم. میم کو اگر کھولیں تو آپ دیکھیں میم اس طرح سے کھلتا ہے. اور حرکات کو اگر دیکھا جائے تو یہاں یائے مدہ موجود ہے، میم زیر یا می، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سکون. تو یہاں پر مد کی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں جن صورتوں کی ابتدا اس سے ہوتی ہے ہم وہاں
ہا کے بعد میم پر مد کر رہے ہوتے ہیں. ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ حامیم. تو یہ میم کا جو کھینچنا ہے، اس پر آواز کو جو دراز کرنا ہے، وہ کس وجہ سے ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون موجود ہے، اس لیے ہم اس پر مد کرتے ہیں. اب ان کیس کہیں پر مد نہ بھی لکھی ہو، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر مد ہو رہی ہے، یہاں قاعدہ ہو رہا ہے، ہم پڑھنے میں اس کی ادائیگی میں پراپر مد کریں گے، اور اس مد کی مقدار بھی طول ہے. اسی طرح ایک اور مثال، قاف. قاف کو اگر کھولا جائے تو قاف کس طرح سے کھلتا ہے؟ حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہے، اس لیے یہاں پر بھی مد ہوتی ہے. قرآن مجید میں جہاں جب یہ لکھا ہے سورۃ قاف جہاں پر موجود ہے، وہاں پر قاف کے اوپر مد بھی ہوتی ہے. نہ بھی ہو تو ہمیں قاعدے سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں یہاں پر مد کرنی ہے. تو قاف بیسیکلی کیا ہے؟ حرف ہے، لیکن اس کو کھول رہے ہیں ہم تو وہ مزید حروف کا مجموعہ بن رہا ہے. پھر اسی طرح مثال ہے نون. نون پر بھی ایک حرف ہے، لیکن اس پر بھی مد ہو رہی ہے کیونکہ اس میں حرف مدہ کے بعد سکون موجود ہے، اور یہ سکون آلریڈی ہی ہے. نون ہمیشہ نون ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے آخری نون پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اسے کہا جاتا ہے مد لازم حرفی مخفف. وہ مد جو حرف میں ہے، کس بنیاد پر؟ حرف مدہ کے بعد سکون موجود ہے اور اس کی مقدار طول ہے. اب فورتھ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کون سی ٹائپ تھی مد لازم حرفی مستقل. حرف میں ہی ہے اور مستقل ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہاں سبب مد کیا ہوگی؟ تشدید. جی اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو. حرف مدہ کے بعد تشدید ہو. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی مثال ہے اس کی الف لام میم کی. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں الف لام میم یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے. تشدید بھی ہوتی ہے، سم ٹائم کسی رسم الخط میں نہیں بھی ہوتی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ تشدید کی علامت اس پر ہوتی ہے. اگر میں ان تینوں لیٹرز کو کھولوں، الف، لام اور میم، حرکات کے ساتھ الف، لام اور میم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لام میں لام زبر الف لا، یہ کیا ہے؟ حرف مدہ. ایک شرط پوری ہوگی، محل مد موجود ہے اور اس کے بعد تشدید ہو. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ہمارا کون سا قاعدہ یہاں پر ہوتا ہے؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد میم آ جائے ادغام شفوی ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لکھنے کا اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے. اس کو یوں لکھا جائے یا اس کو کھول کر لکھا جائے، ایک ہی بات بنتی ہے. میم پر تشدید کا مطلب ہے دو میم ہے اس کے اندر، پہلا ساکن دوسرا متحرک، اس لیے اس کے اندر کیا چھپے ہوئے ہیں؟ دو میم، اور تشدید کی علامت اس کو واضح کر دیتی ہے. تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں حرف مدہ کے بعد تشدید موجود ہے، تو اسے کہا جاتا ہے مد لازم حرفی مستقل. اور اس لیے یہاں پر ہم ٹھہرتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم. تو لام کے اختتام پر جو میں رک رہی ہوں اور ناک میں آواز کو ٹھہرا رہی ہوں، یہ اس تشدید کی وجہ سے ہے، اور مد کے ساتھ اس کو تشدید کو پڑھنا اور غنہ کرتے ہوئے پڑھنا، یہ ہے مد لازم حرفی مستقل. ٹھیک ہے، ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ الف لام میم. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر مد کہاں ہو رہی ہے؟ حرفی مستقل کہاں ہو رہی ہے؟ لام پر، کیونکہ لام یہاں ہم رک رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ میم پر کیا ہے جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے؟ مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حروف مقطعات اگر ہم ٹوٹل دیکھیں ان میں سے ایک اور ہے جہاں پر مد لازم حرفی مستقل ہوتی ہے، اور وہ کون سا ہے حرف؟ طا سین میم. ٹھیک ہے، طا سین میم. اس میں کیا ہے؟ طا کو کھولیں تو طا اس طرح سے کھلے گا، طا زبر الف طا. سین کیسے کھل رہا ہے؟ حرف مدہ ہے، پھر سکون ہے، اور اسی طرح میم کھل رہا ہے. یہاں پر تشدید ہم دیکھتے ہیں کس بنیاد پر ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کا، کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یومن میں سے
کوئی حرف آ جائے، جیسے یہاں پر میم ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ادغام مع الغنہ. تو یہاں پہ کون سی ٹائپ ہو جائے گی؟ ادغام مع الغنہ. اس لیے یہ لکھنے میں کس طرح سے ہو جائے گا کہ میم کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، لہٰذا یہاں پر یہ تشدید لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں جو مد ہے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. اسے ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ قاسم میم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا. اس کی مقدار بھی طول ہے ایک جتنی. ابھی تک جتنی ہم نے مداد کی ٹائپس پڑھ لی، سب میں مقدار کیا ہے؟ طول ہے. مد لازم حرفی مثقل میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کن کن صورتوں میں ہیں اور کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں. مثلا بہت ساری صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہے، یا الف لام میم را ہے، الف لام میم صاد ہے. قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہی ہے. 6 سے 7 صورتیں ہیں جن میں حامیم ہی ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، ان سارے حروف مقطعات میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہیں 4 حروف مقطعات جن میں مد لازم حرفی مثقل ہوتی ہے. یہ کون کون سے ہیں؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را اور طا سین میم. ان 4 میں، اور ان 4 کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 تو سیم ہیں. ان تینوں میں بیسک کیا ہے؟ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. یہاں صاد ایکسٹرا ہے اور یہاں پر را ایکسٹرا ہے، ادروائز بیس جو ہے، سٹارٹ جو ہے وہ الف لام میم. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مد لازم حرفی مثقل بیسیکلی کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ الف لام میم پہ اور طا سین میم پہ، ان 2 پہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہ یاد رکھا کہ مد لازم کلمی مخفف جو ہے صرف آل آنا پہ ہوگی، اسی طرح یہ جو ہے ان 2 پوائنٹس پر ہو رہی ہے. وہ 2 پوائنٹس کون سے ہیں؟ الف لام میم اور طا سین میم. ان کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ اس کو ایک دوسرے رخ سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ جہاں یہ جو میں نے کھول کر بتایا آپ کو کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حرف مدہ کے بعد ادغام شفوی یا ادغام مع الغنہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں یہی 2 سچویشنز آ رہی ہیں اور اسی بنیاد پر ان کے اوپر تشدید ہے. تو حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، اس تشدید کی ریزننگ کیا ہے کہ حرف مدہ کے بعد یا تو ادغام شفوی ہو یا ادغام مع الغنہ ہو، وہاں پر مد لازم حرفی مثقل ہوتی ہے. تو یہ تھی 4 ٹائپس مد لازم کی. 2 کلمہ میں ہیں، 2 حرف میں ہیں، اور دونوں میں ایک مخفف ہے اور ایک مثقل. جب سبب مد سکون ہے تو وہ مخفف ہے، جب سبب مد تشدید ہے تو وہ مثقل ہے، اور حرف مدہ ان میں محل مد ہے. ان 4 میں محل مد کیا تھا؟ حرف مدہ، حرف لین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ایک 5ویں ٹائپ دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے مد لازم لین. مد لازم لین، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اب یہاں پر کیا ہوا؟ محل مد چینج ہو گیا. یہاں حرف مدہ نہیں ہے بلکہ حرف لین ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی حرف میں ہے. حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو. اس کی حروف مقطعات میں صرف 2 جگہ پر اس کی مثال آتی ہے. وہ 2 پوائنٹ کون سے ہیں؟ نمبر 1 کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، اور یہ کس صورت میں آتا ہے؟ سورۃ مریم کی ابتدا اس سے ہوتی ہے. اور دوسری مثال کہاں پر آتی ہے؟ عین سین قاف، سورۃ الشورى میں. ٹھیک، اور مثال کیا ہے؟ حرف عین. حرف عین کس طرح سے جب اسے کھولتے ہیں تو یہ زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زبر کے ساتھ ہے، اس کو عین بولا جاتا ہے. لہٰذا اس میں کیا ہے؟ حرف لین کے بعد سکون ہے، اور یہاں پھر جو مد ہوتی ہے حرف لین کی وجہ سے اس کا نام بدل گیا مد لازم لین. ٹھیک ہے، اور یہ عین کہاں پر ہے؟ پورے قرآن مجید میں 2 صورتوں کی ابتدا میں یہ موجود ہے، سورۃ مریم
اور سورت شورا، اسی لیے اس نسبت سے اسے آئین مریم اور آئین شورا بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ آئین جو سورت مریم میں موجود ہے اور وہ آئین جو سورت الشورا میں موجود ہے۔ مد لازم لین کی جو مقدار ہے اس میں دو طرح کی آپشنز آ جاتی ہیں، طول بھی ہے، توسط بھی ہے، لیکن یہاں پر طول اولا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو 4 ٹائپس پڑھی ان میں طول ہی ہے، نو ادر آپشن، لیکن اس میں کیا ہے، طول بھی ہے اور توسط بھی ہے اور یہاں پر طول اولا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 ٹائپس ہیں مد لازم کی، اور جو 4 جو ہیں وہ حرف مدہ کے ساتھ ہیں اور ایک حرف لین کے ساتھ ہے۔ ان کو ہم نے پڑھنا ہے اچھے سے، اور اس کے ساتھ جو ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری جو 4 ٹائپس مکمل ہوئیں، ان مد کے مراتب دیکھ لیتے ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے۔ ہمارا مد کا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں مد کے مراتب کیا ہیں، اور چونکہ ہم مقدار ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں تو یہ انالائز کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مد کے مراتب میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ نمبر پہ کون سی مد ہے، مد لازم، جسے کس مقدار میں پڑھا جاتا ہے، طول۔ یہ مراتب کس اعتبار سے ہیں کہ کون سی مد کتنی لمبی کھینچی جائے گی، اور جیسے جیسے وہ کم آئے گی ویسے ویسے اس کا مرتبہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی ہم نے 4 ٹائپس پڑھی ان میں سے مد لازم وہ مد ہے جس میں ساری ٹائپس کو طول پڑھا جاتا ہے۔ لین میں ہمارے پاس آپشن ہے لیکن اولا کیا ہے، طول ہی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا مرتبہ کس کا ہے، مد لازم کا۔ دوسرا مرتبہ مد متصل ہے، مد واجب متصل۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو توسط پڑھنا لازم ہے، توسط سے کم بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو قصر کر سکتے ہیں نہ اس کو طول کر سکتے ہیں۔ تھرڈ درجہ ہمارے پاس مد عارض کا ہے۔ مد عارض تھرڈ درجے پہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں تینوں آپشنز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ طول، توسط، قصر، اور لین میں کیا تھا، قصر، توسط، طول، اپوزٹ ہوگی تھی اس کی ترتیب۔ اور یہاں پر چونکہ تینوں آپشنز موجود ہیں، تینوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے یہ تھرڈ کیٹیگری میں ہے مد عارض۔ اور سب سے لاسٹ کیٹیگری میں مد منفصل، جسے پڑھا تو توسط جاتا ہے لیکن قصر بھی جائز ہے۔ قصر جائز ہونے کی وجہ سے یہ مراتب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ تو مد کے مراتب میں ہمارے پاس کیا ہے، مد لازم، مد متصل، مد عارض، اور فورتھ پہ مد منفصل۔ ان کو کھینچنے کے اعتبار سے، لمبا کرنے کے اعتبار سے مد کے یہ مراتب ہیں۔ تو یہ ہمارا ٹاپک آج مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھیے گا، اور اس میں مثالیں آپ مد لازم کلمی مثقل کی آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید میں مل جائیں گی۔ مخفف کی ایک ہی مثال ہے، اور حروف مقطعات میں جو مد ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ ایک ہوم ورک کریں گے۔ جی، آپ ایک ٹیبل بنائیں گے، اور اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ سورتوں کو چیک کریں گے قرآن مجید کی ابتدا سے، ٹھیک ہے، اور ابتدا سے آپ دیکھیں گے کس کس سورت میں حروف مقطعات پائے جاتے ہیں۔ آپ کالم دیکھیے، میں فرسٹ کالم آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہم اس کو فل کریں گے۔ سورت نمبر لکھیں گے، مثلا ہم ابتدا سے دیکھیں تو سورت الفاتحہ میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، لیکن سورت البقرہ میں ہے۔ سورت البقرہ قرآن مجید کی کون سی سورت ہے؟ سیکنڈ سورہ ہے۔ سورت نمبر سیکنڈ، پارہ نمبر فرسٹ پارہ ہے۔ سورت کا نام البقرہ۔ حروف مقطعات جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہاں آپ لکھیں گے الف لام میم، پورا جیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے ہجے، یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کھول کے لکھنا ہے، جیسے میں نے ایک مثال میں کھول کر لکھا ہوا تھا۔ اس کو اگین یہاں سے میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ جی، اس طرح سے ہجے سے مراد ہے ہم یوں اس کو لکھیں گے، الف لام اور میم، کوما ڈال کے، ڈاٹ ڈال کے یا ڈیش ڈال کے الگ الگ ہم اس کو کھول لیں گے۔ اگر یہ ہے تو سین میم تو کس طرح کھولیں گے، تو سین میم، یعنی ہم اعراب لگائیں گے اور پراپر اس کو کھول کے لکھیں گے۔ تو یہاں اس کالم میں ہم ہجے کے لکھیں گے۔ وہ ہجے لکھنے کے بعد ان میں سے وہ تینوں چیزیں نیکسٹ کس کس کالم میں آتی ہیں وہاں ہم لکھتے جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں، اگر میں یہاں الف لام اور میم لکھتی ہوں، الف نیکسٹ کس کالم میں آئے گا، یہ لاسٹ میں اس کالم میں آئے گا، ٹھیک ہے، الف میں یہاں لکھ دوں گی۔ اس کے بعد لام ہے، ٹھیک، لام پر ابھی میں نے کیا بتایا تھا، کون سی مد ہو رہی ہے، ہم کیسے پڑھتے ہیں، لام میں ہم کیا کر رہے ہیں، غنہ، تو یہ مد لازم حرف مثقل ہے، وہ یہاں لکھیں گے، ہم لام کو یہاں لکھ دیں گے۔ اور میم کیا ہے،
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد سکون ہے تو وہ مد لازم حرف مخفف ہے، اس کو ہم اس کالم میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے ہا میم تھا، تو ہا میم جب میں کھول دوں گی تو ہا زبر الف ہا، پہلا والا ہا وہ حرف مدہ میں یہاں آ جائے گا، اور میم کہاں آ جائے گا؟ مد لازم حرفی مخفف میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فائل بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، آپ اس کو فل کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے، اس سارے کو کرنے کے بعد انالائز کریں گے، انشاءاللہ مد لازم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بہت اچھی ڈیولپ ہو جائے گی۔ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ تھرڈ یہ دیکھیں گے کہ کون سے حروف مقطعات ریپیٹ ہوئے ہیں، جو ریپیٹ ہوئے ہیں آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اس کو ایک دفعہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک ٹائپ کا حروف مقطعات مثلا ہا میم 5 سے 6 صورتوں میں ہے تو آپ اس کو 5 سے 6 دفعہ ہی لکھیں گے، ہر صورت کے نام کے ساتھ، ہر صورت کے نمبر کے ساتھ، اور پارہ کے نمبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس ہے جو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ لوگوں کو تمام حروف مقطعات میں ہونے والی ہر طرح کی مد اچھے سے کلیئر ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزي الدنیا و عذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔